बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ की अपील के हवाले से। नवाज़ शरीफ की वीज़ा अपील भी मुस्तरद हो गई है। मुसद्दक़ा ज़राए की लंदन से ये ख़बर आई है, बहुत बड़ी ख़बर है। और इम्पोर्टेड हुकूमत के बावजूद जो बरतानिया है वो नवाज़ शरीफ को वहाँ नहीं रखना चाहता और नवाज़ शरीफ को नो बोल दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे दो बड़े, एक ही कबीले के दो बड़े, एक महमूद अचकज़ई और एक सलीम साफ़ी, कि कैसे एक दूसरे को पड़ गए हैं, कैसे एक दूसरे से लड़ पड़े हैं और आमने सामने आ गए हैं। बड़ी दिलचस्प और अहम तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुकाबला सिर्फ ये है कि कौन अच्छे जूते पॉलिश करता है, उस मुकाबले में ये लड़ाई हुई है। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कल एक अहम इजलास हुआ था और एक अहम मुलाकात हुई थी साबिक गवर्नर पंजाब और स्पीकर पंजाब के दरमियान, और उसमें बड़ी अहम चीज़ों को डिस्कस भी किया गया था और कौम के साथ शेयर भी की गई थी। परवेज़ इलाही की तरफ से कहा गया कि गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस जारी करके निहायत गैर कानूनी काम किया है। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है, इसमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत कभी भी इस मुल्क को नहीं बचा सकती, और अगर हमारे इदारों ने होश के नाखून न लिए तो ये मामलात कहीं और चले जाएंगे। परवेज़ इलाही का कहना था कि गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस जारी करके निहायत गैर कानूनी काम किए। वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने वालों ने सबसे बड़े जमहूरी इदारे पंजाब असम्बली को नुकसान पहुँचाया। गवर्नर के ज़रिए पंजाब असम्बली के इख्तियारात को सलब करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि असम्बली के अलावा किसी और जगह इजलास बुलाने की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है, जैसे मेहमानों की गैलरी में इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं है। असम्बली से बाहर गैर आइनी इजलास सेक्रेटरी पंजाब असम्बली और स्टाफ के बगैर इजलास तलब करके गैर कानूनी काम किया गया। उनका कहना था कि असम्बली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक स्पीकर का तलब करदा इजलास स्पीकर ही ख़त्म कर सकता है, किसी और के पास स्पीकर के तलब करदा इजलास को ख़त्म करने का अख्तियार नहीं है। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर के पास इजलास बुलाने का भी कोई अख्तियार नहीं है। पंजाब में सियासी और आइनी बहरान तेज़ से तेज़ तर होता जा रहा है। इधर जो हमारी अदालतें हैं, परवेज़ इलाही का कहना था कि हमें उनसे उम्मीद है कि इस जो बहरान है ये ख़त्म होगा और सारी जो चीज़ें हैं वो बेहतर होंगी, क्योंकि उनका कहना था कि अगर ये बहरान ऐसे ही चलता रहा तो फिर चीज़ें किसी और तरफ चली जाएंगी और मामलात ख़राबी की तरफ चले जाएंगे। दूसरी तरफ जो मामला है महमूद खान अचकज़ई का और उनके साथ सलीम साफ़ी का। आप जानते हैं कि सलीम साफ़ी ने कल एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। एक तो मुझे बतौर पाकिस्तानी तकलीफ़ तब होती है जब सलीम साफ़ी या हामिद मीर जैसे लोग या मरीम नवाज़ जैसे लोग इदारों की तारीफ़ करते हैं, तो क्यों पता नहीं हर जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है उसको तकलीफ़ होती है कि जब हम समझ रहे हैं कि ये दोगले हैं तो हमारे इदारों को भी तो पता होगा कि ये दोगले हैं, और उसके बावजूद कैसे इनको बर्दाश्त किया जा रहा है। और बदकिस्मती ये है कि इस वक्त जो हमारा ISPR है उसकी सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो जियो के साथ मिलकर हैं। सलीम साफ़ी और हामिद मीर ISPR को डायरेक्शंस दे रहे हैं। ये बदकिस्मती है और ये किसी भी मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए इस वजह से तकलीफ़ दे है कि कल तक जब यही लोग इदारों पर इल्ज़ाम लगाते थे तो पूरी कौम इदारों का दिफा करती थी। अब बदकिस्मती से सलीम साफ़ी ने क्या किया, क्योंकि अब ये एक ही हुकूमत बन गई ना, बिलावल ज़रदारी, आसिफ ज़रदारी, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ। अब इन्होंने जहां मुश्ताक सुखेरा को बचाया जा रहा है, जहां उमर विरक को बचाया जा रहा है, जहां पे राना अब्दुल जब्बार को बचाया जा रहा है, वहीं पे रो अनवार को भी तो बचाना है। अब रो अनवार को कौम के सामने एक मासूम बना के पेश करने के लिए पहला काम हुआ जो 2 दिन पहले मुशर्रफ के हवाले से एक स्टेटमेंट दिलवाई गई, और वो भी एक सहाफ़ी के ज़रिए एक स्टोरी शाये की गई रो अनवार की तरफ से, और फिर सलीम साफ़ी ने उनसे इंटरव्यू लिया। और ये वो ज़ालिम लोग हैं कि नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस के वक्त ये इदारों पर इल्ज़ाम लगाते थे और आज उसी कातिल को अपने पास बिठा के उसका इंटरव्यू करते हैं, उसकी कांट छांट करके, उसकी जो मेकअप करके ऐसा फ़ील करवा रहे हैं कौम को कि ये बिल्कुल सच्चा है और ये बिल्कुल इनोसेंट है, इसने कोई 475 लोगों को नहीं मारा और पुलिस मुकाबलों में ये मुलव्वस नहीं था। बहरहाल जब ये सारा मामला हुआ और रो अनवार का जो इंटरव्यू हो गया तो उसके बाद फिर दो आपस में एक दूसरे को पड़ गए।
محمود خان اچکزئی کی طرف سے، پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی کی طرف سے کیا کہا گیا اور پھر اس کا جو جواب سلیم صافی نے دیا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، موجودہ حکومت کا حصہ ہے۔ سلیم صافی اس وقت ترجمان ہیں موجودہ حکومت کے، اور یہ سب سے بڑے دانشور ہیں اور یہ تھنک ٹینک ہیں۔ یہ ہو گئے غریدہ فاروقی، عاصمہ شیرازی اور اس طرح کے جو حامد میر، یہ تھنک ٹینکس ہے اس وقت نون لیگ کا، اور یہ نون لیگ کو چلا رہا ہے۔ اور آج فواد چودھری کی طرف سے بھی کہا گیا کہ یہ جو 10-12 صحافی ہیں جو اس وقت حکومت کو مشورے دے رہے ہیں اور حکومت کے مشیر بنے ہوئے ہیں، یہ صحافی نہیں ہیں، یہ نون لیگی ورکرز ہیں اور یہ اپنے لفافے لے کر سارا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، محمود خان اچکزئی نے کہا جب ان کو بھیجا، جب رو انوار کا انٹرویو چلا تو کہا کہ سلیم صافی سے کوئی گلہ نہیں ہے، ان کی یہ عادت بہت پرانی ہے کہ یہ ریاست کے جبر کو ریاست کی خدمت کہتے آئے ہیں۔ موصوف کو وزیرستان بھیجا گیا، واپس آئے تو کہا وزیرستان بہت ترقی کر رہا ہے۔ گویا وزیرستان کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کی بجائے وزیرستان کو پیرس بتایا گیا۔ اب کل ایک قاتل کو معصوم ثابت کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ محمود اچکزئی کہہ رہے ہیں۔ سلیم صافی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی قبیلے کے دو لوگ ہیں، اور کیسے اب محمود اچکزئی کو بھی پتہ ہے کہ جو پشتون ہیں وہ نقیب اللہ محسود قتل کیس میں نقیب اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی فیملی کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں بہت بڑے بڑے دھرنے ہوئے تھے اور قمر باجوہ صاحب نے وعدہ کیا تھا نقیب اللہ محسود کے والد کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد نقیب اللہ محسود کا والد کینسر کا مریض تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اب اس کا بھائی مدعی ہے اور معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ اب محمود خان اچکزئی نے تو اپنا ووٹ بینک بھی دیکھنا تھا، دوسری طرف اب ان کو جواب دیتے ہیں اور جواب دینے والے سلیم صافی ہیں۔ سلیم صافی محمود اچکزئی کو کہتے ہیں کہ صمد خان کا بیٹا ہونے کے ناطے آپ کا احترام ہے، صمد خان کا بیٹا ہونے کے ناطے آپ کا احترام ہے، ورنہ جرنیلوں کے ساتھ آپ کی ساز باز سے لے کر پی ڈی ایم سے محسن داوڑ کو نکالنے کی آپ کی سازش تک بہت کچھ میں تفصیل سے بتا سکتا ہوں۔ میں آپ کی طرف سے ان تفصیلات کا منتظر رہوں گا جو آپ نے نقیب اللہ کے اہل و عیال کے لیے یا پھر رو انوار کو سزا دلوانے کے لیے عدالتی سطح پر کیا، میں ان چیزوں کا انتظار کروں گا۔ اب سلیم صافی ان کو جواب دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ ڈرامہ یہ آپ بھی نہ کریں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے سامنے تو ننگے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کی کیا اوقات ہے، اور یہ گیٹ نمبر 4 پہ ہر شام کو جا کے حاضری دیتا ہے اور اس کو بھی پتہ ہے، وہ بھی اپنے مفادات کے لیے۔ یہ جو نام نہاد لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، یہ بیسیکلی اداروں کے جو گیٹس پر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمیں بتاتے ہیں جمہوریت کا، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ اچھی نہیں ہے، یہ ہمیں جرنیلوں کے خلاف لیکچرز دیتے ہیں، اور ان کی اوقات اپنی یہ ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ سلیم صافی ہر شام جی ایچ کیو میں جا کے چائے پیتا ہے، لیکن وہ باہر آ کے کہانیاں سناتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک خاص حلقہ پکڑا ہوتا ہے اور اس کو بھی قابو میں رکھتے ہیں، اور یہی محمود خان اچکزئی کا ہے۔ وہ تو ملک کا ویسے ہی وفادار نہیں ہے، وہ تو ملک کے ساتھ ویسے ہی وہ غدار ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک دوسرے کو پڑ جانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اپنے اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف نواز شریف کی ویزا، آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کا جو ویزا تھا اس کی ایکسٹینشن سے جو وزارت داخلہ تھی برطانیہ کی، وہاں سے ان کو رد کر دیا تھا، اور ان کی جو درخواست تھی کہ ویزا ان کا جو ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، وہ خارج کر دی گئی تھی۔ نواز شریف کی طرف سے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ پلی لی گئی تھی کہ نواز شریف بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے وہ ان کا یہاں رہنا بہت ضروری ہے، اس وجہ سے ان کا جو ویزا ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے۔ محکمہ داخلہ نے جب سارے معاملات دیکھے اور مختلف لوگوں سے بات چیت کی تو تب ان کو پتہ چلا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ جھوٹی ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ان کا یہاں پہ ایسا چیک اپ نہیں ہے، کوئی ہاسپٹلائز نہیں ہے، اور کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کا لندن میں ہی علاج ہے۔ انہوں نے درخواست خارج کر دی، پھر انہوں نے ریویو اسی اتھارٹی کو، وزارت داخلہ کو ریویو نظر ثانی کی درخواست دی، جو ان کی نظر ثانی بھی خارج ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے اپیل فائل کی۔ اپیل کہاں پہ فائل کی انہوں نے؟ اپیل امیگریشن ٹرائبونل میں، جو فرسٹ ایڈ ٹرائبونل ہے، امیگریشن ٹرائبونل، وہاں پر انہوں نے اپیل دائر کی۔ اس اپیل میں آپ جانتے ہیں کہ ایک نوجوان ہیں پاکستانی شایان علی، جو آپ کو اکثر نظر بھی آتے ہیں، نواز شریف کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر اٹیک بھی کیا گیا تھا نواز شریف کے لوگوں کی طرف سے۔ انہوں نے نواز شریف کے خلاف جتنے کیسز تھے اور نواز شریف کا جو معاملہ تھا
اسلام آباد ہائی کورٹ کا، نیب عدالتوں کا، یہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس انہوں نے یہ جو ٹرائبونل کے جج تھے ان تک پہنچا دیا، کیونکہ وہ پاکستان کی طرح تو ہے نہیں کہ ججز کو مقدس چیزیں ہیں، وہاں تک تو آپ جا ہی نہیں سکتے۔ جج کے چیمبر میں جانا تو ویسے ہی ایسے ہی سمجھا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی کی کیا مجال یا اس کی اوقات کیا ہے کہ وہ جج کے چیمبر میں چلا گیا، لیکن بیرون ملک تو جج بھی عام آدمی ہوتے ہیں، وہ کوئی عجیب مخلوق نہیں ہوتے۔ جیسے وہاں پر جرنیل عام مخلوق ہیں، سیاستدان عام مخلوق ہیں، جج بھی عام مخلوق ہیں۔ تو انہوں نے وہ جا کے ایویڈنس دی، اس کے بعد معاملہ چلتا رہا، اور امیگریشن ٹرائبونل میں جو نواز شریف نے بہت ہائی لیول کی اور مہنگی ایک لا فرم کے ساتھ معاہدہ کیا اور ان کو اپروچ کیا اور ان کے ذریعے یہ اپیل دائر کی تھی۔ اب شایان علی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اپیل ہے وہ خارج ہو چکی ہے۔ نواز شریف کی درخواست کے بعد نواز شریف کی جو ویزا اپیل ہے وہ بھی خارج کر دی گئی ہے، اور اس پر نواز شریف ابھی تک یہ بات جو میڈیا کو منع کیا ہوا ہے، روکا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں میڈیا کے اوپر ان کا کتنا اثر و رسوخ ہے، اور روکا ہوا ہے، اور جو چینلز، کیونکہ ابھی تک آرڈر کی کاپی 1-2 دن میں ایشو کی جائے گی تو اس کے بعد ہی یہ میڈیا پر بات آئے گی، لیکن شایان علی کیونکہ اس کیس کو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے باقاعدہ مجھے کال کر کے یہ انفارمیشن دی ہے کہ جو نواز شریف کی اپیل ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ اب نواز شریف کے پاس آخری فورم ہے اپیلیٹ ٹرائبونل کا، وہ وہاں پر اپیل کریں گے اور اس کے بعد پھر ان کو واپس آنا ہوگا۔ تو امپورٹڈ حکومت جب شہباز شریف کی حکومت ہو اور شہباز شریف ایک جو ایمبیسڈر ہے برطانوی، ان کی جو ان کو جا کے کیک کھلائیں اور ملکہ کی سالگرہ جا کے برطانوی سفارت خانے میں منائیں، اس کے باوجود نواز شریف کی اپیل کا خارج ہو جانا، اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ اپنے بھائی کی حکومت میں بھی پاکستان واپس نہیں آ سکتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا واپس آنے کا کوئی پلان نہیں ہے، اور جب تک وہاں سے پھر نکالا نہیں جائے گا وہ واپس نہیں آئیں گے۔ مزید جو بھی پیش رفت ہوگی آپ کو بتاتے چلیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔